قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأتی الإبل على صاحبها على خیر ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے پاس پہلے سے بھی زیادہ موٹے ہو کر آئیں گے، یعنی بروز معاشر قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت والے دن اونٹ جو ہوگا وہ پہلے سے بھی موٹا تازہ ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا، جب کہ اس نے اس کا حق ادا نہ کیا ہوگا، یعنی مالک نے اپنے اونٹ کا حق ادا نہ کیا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں اونٹ پہلے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا اور اس کو اپنے پاؤں تلے روندے گا، یعنی حق ادا نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اونٹوں کا مالک ہوگا وہ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یعنی یہ مال کا حق ہے نا، جیسے میں نے کل حدیث عرض کر دی کہ مال کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو مالک جو ہے اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہی اونٹ موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور آ کر اپنے مالک کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، مسل دیں گے اپنے پاؤں کے نیچے۔ موٹے تازے ہو کر کیوں آئیں گے؟ اس لیے تاکہ ان کا وزن زیادہ ہو جائے اور مالک کو زیادہ تکلیف ہو، یعنی تکلیف دینے کے لیے ان کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دیا جائے گا۔ وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبَهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَأُهُ بِأَزْلَافِهَا وَتَنْتَحِهُ بِقُرُونِهَا۔ اور فرمایا کہ بکری جو ہے وہ بھی اپنے مالک کے پاس موٹی تازی ہو کر آئے گی، جب کہ اس نے بھی اس کا حق ادا نہ کیا ہوگا، یعنی بکریوں کے مالک نے بھی بکریوں کا حق ادا نہ کیا ہوگا۔ حق کیا ہے؟ وہی کہ زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، مال کا حق ہے زکوٰۃ ادا کرنا، تو نہ کی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بکریاں بھی اپنے بکریوں کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا حق زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جب تک ادا نہیں ہوگی تب تک یہ بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ بکریاں بھی موٹی تازی ہو کر مالک کے پاس آئیں گی اور وہ اپنے مالک کو پاؤں تلے بھی روندیں گی اور سینگوں سے بھی ماریں گی۔ قال ولا یأتی احدکم یوم القیامہ بشاۃ یحملها علی رقبتہ لہا یعار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت والے دن، قیامت میں اس حال میں آئے کہ اس نے بکری اپنی گردن پر اٹھائی ہوئی ہو، یعنی اپنے کندھے پر بکری کو اٹھایا ہوا ہو اور وہ بکری آوازیں نکال رہی ہو، یعنی بکری پہلے سے بھی موٹی تازی ہے اور بندہ اس حال میں آ رہا ہے کہ اس نے بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے کندھے پر بکری کو اٹھایا ہوا ہے تو بکری آوازیں نکال رہی ہے۔ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس نے بکری کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اس حال میں آئے اور آ کر مجھے پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ مجھے پکارے۔ کس لیے پکارے؟ تاکہ استمداد کروں میں اس کی مدد کر سکوں، اس کو بچا سکوں، تو وہ مجھے اس لیے پکارے۔ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، تو میں اس سے کہوں، زکوٰۃ نہ دینے والے سے، وہ اس حال میں مجھے پکارے اور میں اس سے کہوں کہ میں تیرے لیے کسی شے کا مالک نہیں، یعنی حضور انکار کر دیں گے، میں تیرے لیے کسی شے کا مالک نہیں، قد بلغت، میں نے تبلیغ کر دی تھی، یعنی حضور کہتے ہیں کہ اس وقت میں اس سے یہ کہوں جب وہ مجھے پکارے، اس مصیبت میں وہ مبتلا ہو، اس مشکل کا اس کا سامنا ہو اور وہ مجھے پکارے، تو میں اس سے کہوں کہ میں تیرے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں، میں نے تبلیغ کر دی تھی، یعنی میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، سو تم نے نہیں سنا، آج اس معاملے کو خود بغدو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو یہ جواب دوں کہ میں نے تبلیغ کر دی تھی۔ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں پھر کوئی شخص اس حال میں آئے کہ اس نے اپنی گردن پر اونٹ اٹھایا ہوا ہو،
یعنی اونٹ گردن پر اس نے اٹھایا ہوا ہو جو پہلے سے بھی موٹا تازہ ہو جائے، وہ اس حال میں آئے اور پھر وہ مجھے پکارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ مجھے پکارے تاکہ میں اس کی استمداد کروں، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ، تو میں اس سے بھی یہی کہوں کہ میں تیرے لیے کسی شے کا مالک نہیں، میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا تھا، یعنی میں نے پہلے تبلیغ کر دی تھی، احکامات خداوندی تم لوگوں تک میں نے پہنچا دیے تھے، نہیں مانا، آج اس معاملے کو خود بھگتو، خود اس کا سامنا کرو۔ تو دیکھیں کس قدر عبرتناک بات ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی احکامات خداوندی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے، اب ہمارا کام ہے ان پر عمل کرنا، دین پر چلنا۔ ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو کل ان باتوں کا سامنا ہمیں خود کرنا ہے، اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کوئی چھڑا دے یا کوئی بچا لے، ایسا نہیں ہوگا، اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی، نافرمانیوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اور زکوٰۃ نہ دیں گے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اور زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا سخت عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ پورا باب ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو کہ اب شروع ہو چکا ہے زکوٰۃ کا باب۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور احکامات خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔